اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن پاک کے ان 8 مشکل الفاظوں کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ سب سے پہلا لفظ دیکھیں سورہ العمران آیت نمبر 177۔ اس میں دیکھیں یہاں پر لام کو یا کے ساتھ ملائیں گے، اس نون ساکن کو نہیں پڑھا جائے گا۔ یاد رکھیں جب بھی ساکن حرف کے بعد شد آ جائے تو ہم نے ساکن حرف کو چھوڑ کر شد والے حرف کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھنا ہے۔ تو یہاں پر اس لام کو یا کے ساتھ ملائیں گے، اس نون ساکن کو چھوڑ دینا ہے۔ اسی طرح یہاں پر دیکھیں را کو سیدھا لام کے ساتھ ملائیں گے، اس خالی واو کو اور ان خالی الف کو نہیں پڑھا جائے گا۔ را کو لام کے ساتھ ملائیں گے تو را پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا اور لام کو بھی پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ لام یا زبر لئی، یا زبر یا، ضاد را پیش در، را لام پیش رل، لام کھڑی زبر لا، ہا زبر ہا، لن یضر اللہ۔ اس کے بعد والا لفظ دیکھیں سورہ العمران آیت نمبر 195۔ اس میں سب سے پہلے دیکھیں اس کاف کو اس شد والی میم کے ساتھ ملائیں گے، کیونکہ یہ والی میم ساکن ہے تو ساکن کو چھوڑ کر شد والے حرف کے ساتھ ملایا جائے گا۔ کاف کو اس میم کے ساتھ ملائیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں یہاں پر نون ساکن ہے اور اس کے بعد با ہے، تو جب بھی ساکن یا تنوین حرف کے بعد با آ جائے تو وہاں پر ہم چھوٹی میم کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہاں پر اس میم کو اس چھوٹی میم کے ساتھ ملاتے ہوئے آگے پڑھا جائے گا۔ تو یہاں پر ہم نے من نہیں پڑھنا بلکہ میم کو میم کے ساتھ ملاتے ہوئے مم پڑھا جائے گا۔ اور آخر میں دیکھیں اگر یہاں پر وقف کرتے ہیں تو ان 2 زیر کو نہیں پڑھا جائے گا۔ با عین زبر با، ضاد پیش دو، کاف میم پیش کم، میم میم زیر میم، بعدکم میم، با عین زبر با، ضاد 2 زیر دن، بعض، بعضکم من بعض۔ اس کے بعد تیسرا لفظ دیکھیں سورہ العمران آیت نمبر 200۔ یہاں پر دیکھیں نون کو اس صاد کے ساتھ ملائیں گے۔ بہت سارے لوگ اس کو پڑھتے ہوئے آمنو پڑھ دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا۔ نون کو صاد کے ساتھ ملائیں گے، یہ خالی واو اور یہ دونوں خالی الف نہیں پڑھے جائیں گے۔ اسی طرح یہاں پر اس خالی الف کو بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ حمزہ کھڑی زبر آ، میم زبر ما، نون صاد پیش نس، آمانس، بازر بی، را واو پیش رو، بیرو، آمانس بیرو۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں سورہ النساء آیت نمبر 2۔ یہاں پر بھی ہم نے تا کو سیدھا لام کے ساتھ ملانا ہے، اس خالی واو کو، اس خالی الف کو اور اس خالی الف کو نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد یہاں دیکھیں آخر میں اس خالی یا کو بھی نہیں پڑھنا۔ میم کے اوپر کھڑی زبر اور مد ہے، ہم نے میم کو 3 سے 4 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھنا ہے۔ واو زبر وا، حمزہ کھڑی زبر آ، تا لام پیش تل، و آتل، یا زبر یا، تا کھڑی زبر تا، میم مد کھڑی زبر ما، یا تاما، و آتل یتاما۔ اس کے بعد اسی آیت میں اگلا لفظ دیکھیں، یہاں پر بھی ہم نے لام کو اس لام کے ساتھ ملانا ہے، اس واو کو، اس خالی الف کو اور اس خالی الف کو نہیں پڑھا جائے گا۔ تو ناظرین پورے قرآن پاک میں جہاں بھی ایسے الفاظ آئیں گے تو آپ نے ان خالی حروف کو نہیں پڑھنا۔ تا زبر تا،
تا زبر تا، با دال زبر با، دال زبر دا، لام لام پیش لل، تا تا بدالل، خوا زبر خوا، با یا زیر بی، ثا زبر ثا، خبیث، تا تا بدالل خبیث۔ اس کے بعد اگلا مشکل لفظ دیکھیں سورہ النساء آیت نمبر 4۔ ان الفاظوں میں دیکھیں یہاں پر ان دونوں یا کے اوپر مد ہے، تو جب نون کو یا کے ساتھ ملائیں گے اور را کو یا کے ساتھ ملائیں گے تو یا کو 3 سے 4 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں یہاں پر حمزہ کے اوپر 2 زبر ہیں اور آگے الف خالی ہے، تو ہم نے اس حمزہ کو میم کے ساتھ ملانا ہے، اس خالی الف کو نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد آخر میں جب وقف کریں گے تو حمزہ کے اوپر 1 زبر پڑھی جائے گی، اور اگر وقف نہیں کرتے تو دونوں زبروں کے ساتھ آگے واو کے ساتھ ملائیں گے اور واو کے اوپر شد لگے گی۔ ہا زبر ہا، نون یا مد زیر نی، حمزہ میم 2 زبر ام، ہنی ام، میم زبر ما، را یا مد زیر ری، حمزہ 2 زبر ان، مری ان، ہنی ام مری ان۔ اور اگر یہاں پر وقف کرتے ہیں تو پھر ایسے پڑھیں گے، ہنی ام مری آ۔ اس کے بعد اگلا مشکل لفظ دیکھیں سورہ النساء آیت نمبر 6۔ یہاں پر جو مشکل پیش آتی ہے وہ ہے ان خالی حروف کی وجہ سے کہ ہم نے ان کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا۔ تو یہاں پر غین کو نون کے ساتھ ملایا جائے گا، اس خالی واو کو، ان خالی الف کو اور اس خالی لام کو نہیں پڑھا جائے گا، غین کو سیدھا نون کے ساتھ ملائیں گے اور یہاں پر ادغام ہوگا۔ کیسے؟ با زبر با، لام زبر لا، غین نون پیش غن، بالا غن، نون زیر نی، کاف الف زبر کا، حا زبر حا، نکاح، بالا غن نکاح۔ اور اگر یہاں پر وقف کرتے ہیں تو پھر ایسے پڑھیں گے، بالا غن نکاح، یعنی ہا کے اوپر زبر ختم ہو جائے گی اور وہاں پر جزم لگے گی، نکاح۔ اس کے بعد ہماری اس ویڈیو کا آخری لفظ دیکھیں سورہ النساء آیت نمبر 8۔ یہاں پر دیکھیں اس خالی واو کو نہیں پڑھا جائے گا، اس کے بعد لام کو اس لام کے ساتھ ملائیں گے، اس خالی واو کو، اور ان دونوں خالی الف کو بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ تو ہم نے اس حمزہ کو الگ پڑھنا ہے اور لام کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، اور یہاں پر قاف کو را کے ساتھ ملائیں گے تو را کو موٹا پڑھا جائے گا، اور آخر میں دیکھیں یہاں پر اس با کو پڑھا جائے گا، یا کو نہیں پڑھنا۔ حمزہ پیش او، لام لام پیش لل، اولل، قاف را پیش قر، با کھڑی زبر با، قربا، اولل قربا۔ صدق اللہ العظیم۔